بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے دو مختصر سی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور دو آیتیں جو سنائی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے انہی نمازیوں میں ہو سکتا ہے بعض حضرات ایسے ہوں، دو مختلف قسم کے حضرات. مثال کے طور پر پہلی آیت میں نے پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی اب تک تو صاحبزادے روزانہ درس قرآن دے رہے تھے، اب شاید ابا حضور نے بھی شروع کر دیا، اور بھائی کتنے درس قرآن سنے. تو ایسے لوگوں، اس قسم کا خیال جن لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے درس قرآن شروع کرنے کا، جو ہو رہا ہے الحمدللہ وہی کافی ہے. پھر دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس آیت کو سن کر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہو کہ ارے بھائی ہمیں پتہ ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت بتلائی جائے گی اور قرآن کی فضیلت بتائی جائے گی، قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بھئی قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا. تو بھائی اس موضوع پر ہم علماء سے بہت کچھ سن چکے ہیں، مزید آپ نئی بات کیا سنائیں گے؟ تو جن حضرات کے ذہن میں ایسا کوئی واہمہ آئے تو اس وہم کو بھی ذہن سے نکال دیجئے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کی بات کی جائے، اپنے گھر سے کوئی بات نہیں لانی ہے، قرآن اور حدیث سے ہی بات کرنی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ دین پیش کیا جائے ہر مرتبہ ایک نئے انداز سے. اور کیوں نئے انداز سے؟ اس خیال سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو یہ جو آیت ہے واقعتاً اس کا تعلق رمضان سے ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے شہر رمضان، اور اس مہینے کا دوسرا نام ہے شہر قرآن. یہ شہر رمضان بھی ہے اور شہر القرآن بھی ہے. کیا مطلب ہے کہ جب بھی تذکرہ ہوگا رمضان کا فوراً ذہن میں آئے گا کہ رمضان کون سا مہینہ؟ وہ مبارک مہینہ جس میں کہ قرآن کریم نازل ہوا. اور اسی طرح سے جب کبھی بھی قرآن کریم کا تذکرہ ہوگا کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، تو کون سی کتاب؟ وہ مبارک کتاب جس کا نزول رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا ہے. تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف رمضان اور قرآن کا جوڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ رمضان اور قرآن کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی جوڑ ہے. جب کبھی بھی ماہ رمضان آئے گا فوراً یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خدا داد پاکستان ہمیں عطا کی اسی ماہ مبارک میں، اور اسی ماہ مبارک کی اس کہنا چاہیے مبارک ترین رات میں جو 27ویں شب کہلاتی ہے. اس مبارک ترین رات میں یہ خطہ ہمیں کس لیے دیا گیا تھا کہ ہم یہاں پر دین کا نظام نافذ کریں. اب اس بارے میں کوتاہیاں ہم سے کتنی ہوئی ہیں، ہر شخص کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. آپ حکمرانوں کا نام لے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ صاحب ہمیں حکمرائی کوئی ایسے نہیں ملے جو اسلام نافذ کر سکیں. میرے بھائی حکمراں تو ملک میں اسلامی نظام لائیں گے، ان کی جو ذمہ داری وہ پوری کریں گے نہیں، اس کے بارے میں بعض پرس ان سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی. آپ سے اگر بعض پرس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے یہ جو 5 فٹ کا 6 فٹ کا ڈھانچہ ہے اس پر کتنا آپ نے اسلام نافذ کیا،
اور آپ نے کتنا اپنے زیر اثر لوگوں میں اسلام کو پھیلایا اور بڑھایا، تو معاف کیجیے گا اس کا جواب اکثر و بیشتر بڑا ہی مایوس کن ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور اب تک جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم قرآنی ہدایات پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کو بھی عمل کروائیں گے۔ تو اصل بات جو قرآن کریم کی ان آیات کے انتخاب کی تھی وہ یہ کہ آپ نے اگر غور کیا ہو تو دونوں آیتوں میں ہدایت کا لفظ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ بھائی کبھی آپ کہتے ہیں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر متقین کے لیے ہدایت کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور اگر صرف متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر ھدی للناس کیوں کہا گیا؟ بھائی اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں انعامات کی بارشیں ہیں، مستقل مسلسل روز اول سے ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی، اور جو انعامات کی بارشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں عمومی بارشیں ہیں، چاروں طرف دیکھ لیجئے، پانی، ہوا، بارش کا نظام، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال پانی کی لے لیجئے کہ پانی اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی استعمال غیر مسلم بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک شخص استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ صرف اس دنیا کی حد تک بس، اور وہی پانی ایک مسلمان استعمال کرے گا اگر سنت کے مطابق، تو اسی پانی کے استعمال سے وہ دنیا کا فائدہ تو حاصل کر ہی رہا ہے، آخرت کا بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ پانی اگر وہ پی رہا ہے تو دیکھ کے پی رہا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہے، پھر 3 سانس میں پی رہا ہے، پھر جناب علی پانی پی لیا تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ الحمدللہ۔ جس نے یکے بعد دیگر جس مسلمان نے ان ہدایات پر عمل کیا تو یہ پانی پینا اس کے لیے کہنا چاہیے صرف دنیاوی اعتبار سے نعمت نہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی نعمت ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہدایت تو عمومی تھی، ایک ہوا چل رہی تھی، سب کے لیے ہوا ہے، لیکن اس ہوا سے ہر ایک فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہدایت کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں صرف متقین۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک اور اشکال کہ صاحب آپ ہدایت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہدایت کا ذکر تو گمراہوں کے لیے ہوتا ہے، جب گمراہ نہیں ہیں متقین ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ ہے تو عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے صرف وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، صرف متقین ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور سمجھانے والے نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بھائی یہ جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں، مختلف کتابیں لکھی گئیں، فرض کیجئے 9ویں جماعت کے لیے، 10ویں جماعت کے لیے، 11ویں 12ویں گریجویشن لیول کے لیے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس لیول کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی عام آدمی فائدہ اٹھائے، کتاب اٹھا لے، پڑھے، اس میں جو معلومات ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یقیناً، لیکن یہی کتاب خاص طور سے لکھی گئی اس لیول کے لیے، وہ اس سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب کہا گیا کہ وہ خصوصی طور پر فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ کتاب خرید کر لے آئیں، لا کے گھر میں رکھ دیں، گریجویشن لیول کی کتاب لے آئیے، لا کے گھر پر رکھ دیجئے، تو لا کر گھر پر رکھنے سے کوئی شخص گریجویٹ نہیں کہلائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کو پڑھے گا نہیں، اس کو سمجھے گا نہیں، اس کی ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اور صرف اتنا کافی نہیں، امتحان دے گا، اس میں کامیاب ہوگا، تب کہا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ شخص گریجویٹ ہے۔ جب تک ان تمام مراحل سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ کتاب اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ تو کتاب تو لے آیا وہ، لیکن لا کر گھر میں رکھنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کی آخری کتاب، اس سے زیادہ مقدس اور اس سے زیادہ اہم ترین کتاب کوئی نہیں ہو سکتی،
لیکن انتہائی دکھ اور انتہائی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا رویہ اس کے ساتھ یہی ہو گیا ہے کہ ہم لے آئے ہیں بڑے ادب و احترام سے، اس کو اٹھا کے ہم نے اوپر رکھ دیا ہے طاقچے میں، اب نہ اسے کھولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی، اور جب پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کا مرحلہ کہاں آئے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے۔ ماہ رمضان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہر رمضان ہی نہیں ہے، شہر القرآن بھی ہے، اور شہر القرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی آخری کتاب ہے، دیکھو اللہ کی آخری کتاب تمہارے لیے ہی ہے، متقین کے لیے ہے۔ متقین کوئی آسمان سے آئے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، متقین یہی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، سارے متقین ہیں، یہ سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب کو اٹھاؤ، کھولو، پڑھو اور سمجھو۔ اگر تم نے ان ہدایات پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں بھی تم فائز رہو گے، کامیاب رہو گے، اور دنیا میں بھی کامیابی کی وہ تمام مراحل تم طے کرو گے جن کے بارے میں تم خود نہیں سوچ سکتے۔ آج اگر ہم پیچھے ہیں، بظاہر چند اقوام سے اگر ہم پیچھے ہیں تو پیچھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی اللہ کی اس آخری کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، لہذا ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور ہمارے ہی اکابرین پیچھے پلٹ کے دیکھیے جنہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا، اس کتاب مقدس کو اپنے سینے سے لگایا، تو الحمدللہ ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت سال تک، صدیوں تک، 700-800 سال تک مسلسل مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے، اور مسلمانوں کی حکومت کی وجہ سے غیر مسلم بھی پرامن پرسکون ہیں، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ یہی انہی کے ہاتھ میں اقتدار رہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں غیر مسلم بھی دعا کر رہے تھے کہ خدا کرے کہ اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہے، اور آج مسلمان بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں جلد از جلد اس عذاب سے ہماری جان چھڑائے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم ساری ذمہ داری حکمرانوں کا نام لے کے ان کے گلے میں ڈال کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ ذرا اس میں سوچی کہ ہماری طرف سے کوتاہی کتنی ہے، جتنی کوتاہی ہماری طرف سے ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔